ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ الیکشن 2002 کی، آپ تو مشرف کی اوپننگ بیٹسمین تھے، تو الیکشن 2002 میں کیا ہوا پھر؟ دیکھیں میں تو لڑا جی، پھر انڈیپینڈنٹ نواز شریف صاحب نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا، اور ایک ایسے آدمی کو، میرے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اس ٹکٹ کے اپلائی کرنے میں نے بہت ساری بارودی سرنگیں عبور کی، اور جب مجھے ٹکٹ نہیں ملا میں انڈیپینڈنٹ لڑا، بہت تھوڑے ووٹوں سے میں جیتا. اور آنسٹ ٹو گاڈ میں نے جس دن حلف اٹھایا اس کے بعد میری پہلی صدر مشرف صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے 20 دن ان کا انتظار کیا کہ یہ مجھ سے معذرت کر لیں کہ یار ہم نے غلط فیصلہ کیا آپ کو ٹکٹ نہ دے کے. لیکن یہ انتقام پہ اور ضد کی سیاست میں آج تک دیکھیں 10 سال اس قوم کو لگے ہیں آج نواز شریف کو پھر اس سرکل پہ آنے. 10 ایئرس، گاڈ نوز بیٹر کہ اگر پھر یہ اور کوئی غلط سٹروک کھیلتے ہیں تو کتنے سال لگتے ہیں. پچھلی الیکشن میں کیا ہوا؟ آپ بتا رہے تھے لال مسجد. دیکھیں میری حویلی مجھے لے ڈوبی، کیونکہ میرا نام اور لال مسجد کا نام جو ہے اس میں لال آتے تھے، ایک ہی بینر تھا سارے شہر میں کہ لال حویلی یا لال مسجد. اور حالانکہ اور میرے حلقے میں گیس بند تھی ٹوٹل. میں ان 12 وزیروں میں شامل تھا. آج تک میں نے یہ سیٹھی صاحب نہیں کہے، مجھے بے نظیر کے اور موجودہ گورنمنٹ کے مذاکرات کا علم تھا. میں قوم کو بتا رہا تھا کہ آج سیمی فائنل ہے. آپ اور میں ہی دو تھے جو بتا رہے تھے. صحیح ہے، ٹھیک ہے کہ ہاں یہ چل رہا ہے پیچھے، ٹھیک ہے جی کہ یہ معاملات چل رہے ہیں. سو اس میں میرے حلقے کی ٹوٹل گیس بند کر دی گئی. میں ان 12 آدمیوں میں شامل تھا جن کے بارے میں یہ انٹرنیشنلی بھی فیصلہ تھا، ڈومیسٹکلی بھی فیصلہ تھا کہ ان کو نہیں آنے دینا. کیونکہ یہ کیا چودھری حضرات کا فیصلہ تھا؟ نہیں، کسی اور کے فیصلے تھے. اور کون سے؟ دیکھیں بے نظیر شہید واز آن بورڈ کہ شی ول بی دا پرائم منسٹر. تو آپ کیا اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ مشرف حکومت خود نہیں چاہتی تھی کہ آپ جیتے؟ دیکھیں جب حکومت انحطاط کا شکار ہو تو کئی حکومتیں بن جاتی ہیں. اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ کیونکہ بے نظیر کو چلانا تھا ایز اے پرائم منسٹر، اور کاف، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اور اسفند یار ولی، ان لوگوں نے گورنمنٹ بنانی تھی. اس میں کیونکہ آ گئی ایک بہت بڑی میجارٹی لے کر اور ایک سیاست کے رخ میں، اس میں کاف ڈاؤن ہو گئی اور سارا کسی کو اسی قسم کا الزام تو چودھری لگا رہے ہیں مشرف پہ کہ اپنے لوگوں کو ہرا دیا گیا تاکہ آگے راستہ صاف رہے. دیکھیں ہر حکمران تو یہی سوچتا ہے کہ میرا راستہ صاف ہو، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے. کسی نے یہ نہیں سوچا تھا 8 مارچ کو یا کہ بھئی صدر مشرف یہاں نہیں ہوگا. صحیح ہے. کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ اس وقت گیلپ سارے سروے بتا رہے تھے کہ کاف مسلم لیگ جو ہے آئے گی اور چھا جائے گی. اس وقت تو نہیں بتا رہے تھے کہ این کی اتنی سیٹیں ہوں گی. اور ہاں یہ بھی شاید میاں صاحب کا آنے کا اور بھی بات. دوسری بات ہمارا پرابلم یہ ہو گیا جی کہ شہید ہو گئی بے نظیر بھٹو ہمارے لال حویلی کے اگلے چوک میں. ہمیں تو باہر نکلنا مشکل ہو گیا، سارے آفسز جل گئے، ہمارے ساری گورنمنٹ ختم ہو گئی. سو ہم نے بڑی مشکل سے. شیخ صاحب اگر یہ لال مسجد آپ کے گلے پڑ گئی تو اس کے دوران 6 مہینے یہ مسئلہ چلتا رہا، تو آپ نے کیا ایڈوائس دی تھی جنرل صاحب کو؟ سر یہ تو اب وہ ہوں یا یہ سارے چودھری صاحب آپ کو بتائیں. سو میں یہ سمجھتا، لیکن گورنمنٹ نے کوشش بھی بڑی کی جی. خانہ کعبہ کے امام کو لا کر بھی ان کے آگے پیش کیا گیا کہ تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں. میرا خیال ہے تو کہ کیا پھر یہ میڈیا بیٹل آپ ہار گئے؟ دیکھیں نیت ٹھیک تھی اور میڈیا بیٹل ہار گیا. دیکھیں جی میڈیا بیٹل تو میں میڈیا مینیجر نہیں تھا. جو لوگ میڈیا مینیجر تھے وہ گھبرا کے گھروں میں گھس کے بیٹھ گئے. یا تو آدمی کو سٹینڈ لینا چاہیے اور پھر جب فیصلہ ہو جائے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس طرف جو لوگ تھے وہ میڈیا کے بہت ایکسپرٹ تھے. دیکھیں نا، انہوں نے ان کا ٹیلی فون لے کے چودھری شجاعت کا ساری دنیا میں اپنا انٹرویو، ان کو کہا کہ ہماری بیٹری کم ہے، اپنا ٹیلی فون دیں. ان کی ساری بیٹریاں انہوں نے صحیح استعمال کی چودھری شجاعت وغیرہ کی. پھر آخری ٹائم جو لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے چودھری شجاعت نے کہا جی کتنے آدمیوں کا کھانا، انہوں نے اندر سے بتا کے ہوا نکال دی سارے ان لوگوں کی کہ ہم تو جی 300 کے 350 آدمی ہیں. مگر مجھے ایک بات بتائیے، یہ میرے ذہن میں ایک بات کافی عرصے سے ہے، مجھے آج سچ بتا دیجیے. میں نے شوکت عزیز صاحب کو پوچھا تھا یہ سوال. میں نے کہا جب یہ لال مسجد کا مسئلہ چل رہا تھا تو چیف جسٹس کا بھی مسئلہ چل رہا تھا، ساری ہیڈ لائن چیف جسٹس کی بن رہی تھی. تو کسی کابینہ میں یا کسی میٹنگ میں کسی نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا، شوکت عزیز صاحب کو کہا کہ یہ جو لال مسجد کا ہے اس کو چلنے دیں؟ کہ تھوڑی دیر چلنے دیں اس کو تاکہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے. کیا ایسی کوئی چیز تھی کہ کیبنٹ میں اس قسم کی بات ہوئی کہ یار یہ چلنے دو تھوڑا عرصہ؟ دیکھیں ہم جو اربن ایریا کے ممبر تھے نا، ہمیں تو موت دکھائی دے رہی تھی. جو رورل ایریا کے جو برادری کے ہیں، چٹھے ہیں، جو چانڈیوں ہیں، جو میلسی ہیں، کھچی ہیں، ٹوانے ہیں، ان کی برادری کی رائی ہیں، جٹ ہیں. ہمیں تو دیکھو جی 7 کا پڑوسی نہیں ووٹ دیتا، رائے ہمارے پہ ووٹ دیتا ہے. ہماری تو کوئی خاندان مگر تھی کوئی اس قسم کی بات کی 6 مہینے شیخ صاحب یہ مسئلہ چلا. دیکھیں جی لوگ یہ چاہتے تھے، ایون آرمی چاہتی تھی کہ یہ کام نہ ہو. آنیسٹلی ٹیلنگ یو، ان کو احساس تھا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. پھر اس طرف سے بھی پھنس گئے اور وہ بھی پھنس گئے. چلیں چھوڑیں اس بات کو. جب جنرل صاحب نے 9/11 کے بعد امریکہ کی حمایت کی
تو کوئی کیبنٹ کے اندر کوئی ڈسکشن ہوئی, آپ نے کوئی بات کی, آپ کے ذہن میں کیا گزرا کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, صحیح جا رہے ہیں, غلط جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو جب یہ لوگ کہتے تھے کہ اس کا آلٹرنیٹو بتایا جائے کہ اگر ہم یہ سپیس نہیں دیں گے تو وہ زبردستی سپیس لے لے گا, ٹھیک ہے, یہ آرگومنٹ دیا گیا کہ وی ہیو نو آپشن, کہ اگر ہم یہ یا یہی سب سے بہتر آپشن ہے. لوگوں کو کہا گیا کہ کوئی آپشن بتائیں کہ اگر سمندر کا یہ راستہ نہ دیں تو ہم کیا ہیں کہ افسولہ اڑائیں گے کہ ان کو گرائیں اوپر سے, اگر فضا سے وہ اتنی بلندی پہ گزرتے ہیں. دیکھیں اب ڈرونز تو ہمارے اپنے قبضے میں, یہ گرائے جا سکتے ہیں. جب میں اس وقت سے پہلے دن سے یہ آدمی ہوں جو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وقت میں بھی یہ ڈرونز کسی نہ کسی منظوری کی حد تک, صرف یہ فرق تھا کہ اس وقت وہ اسکیچ دیکھتے تھے کہ کہاں تو جانا. آپ یہ آرگومنٹ آپ نے کہا ٹھیک ہے, پھر اور کوئی چارہ نہیں ہے, کیا چاہ رہا تھا تو مجھے دوسری بات بتائیں. پھر انہوں نے 2003-2004 میں ہندوستان کے ساتھ ایک نیا امن کا پروسیس شروع کیا. آپ نے اپنی ساری جوانی جو ہے انڈیا کے خلاف کشمیر میں جہاد کو سپورٹ کیا, فریڈم ہاؤس بنایا, وہاں کیمپس بنائے. مجھے یاد ہے یاسین ملک صاحب نے آگے آپ کی تعریف بھی کی, اس کے بعد انڈیا نے آپ کو آنے نہیں دیا اندر. ایک طرف یہ آپ کا, اور دوسری طرف آپ اس کابینہ کے اور اس گورنمنٹ کے حصہ. انڈین ایشو پہ کبھی مفاہمت نہیں کی. نہیں تو پھر جب میں مشرف گیا نے زبردستی اتنی گیا. بڑی اوپننگ کی, جنرل مشرف وہاں مجھے نہیں لے جانا چاہتے تھے انڈیا میں, میں نے زبردستی سی او ایس جنرل حامد صاحب سے کہہ کے اپنا نام ڈلوایا, کیونکہ میں گیلانی صاحب کو ہر صورت میں ان کے غیظ و غضب سے بچانا چاہتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ گیلانی از اے جینوئن لیڈر ان کشمیر, اور میں ان کو ایکسپوز کرتا تھا جو صدر مشرف کے کان بھرتے رہتے تھے, کیونکہ میرے اوپر ایک لیبل لگا ہوا تھا کہ کہ میں اس پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ اور فلاں اور فلاں. آپ دیکھیں میرے دور تو میں آپ نے اپوز کیا یہ ساری بہت پالیسی؟ سخت. میں نے انڈین کا چینل ایک دن صدر مشرف کھولنے کے قریب تھا, ایک عورت نے آ کر ان کو باندھا, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ستر منگل کے, کیا تو آپ کا خیال ہے وہ غلط پالیسی تھی؟ میرا خیال ہے غلط. آپ کا خیال ہے آج بھی غلط پالیسی فالو ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہر حکمران یہ چاہتا ہے انڈیا سے اچھے تعلقات بنائے جائیں, اور اپنے گلے میں ڈالتا ہے یہ ڈھول بجانے کے لیے. دیکھیں لوگوں نے تو میاں صاحب نے بھی تو 99 میں شروع کیا تھا سارا. میاں صاحب نے تو اب کہا کہ ویزا ختم کر دیا جائے. تو پھر آپ اس وقت بھی اپوز تھے؟ بالکل اپوز تھا اس وقت. دیکھیں جب میں میاں صاحب کے ساتھ گیا, آپ یو آر پلینگ ٹو دا گیلری شیخ صاحب. نو سر, آنسٹ ٹو گاڈ میں جھوٹا انسان نہیں ہوں. 5-6 سال پہلے شاید جھوٹ بولتا تھا, نہیں بولتا بالکل. آپ نواز شریف صاحب زندہ ہیں, ان سے پوچھیں. اب بالکل جھوٹ نہیں بولتا. نہیں بولتا. اوکے ٹھیک ہے. میں جب گیا تو میرا انہوں نے بریف کیس ہی نہیں دیا, کیونکہ وہ ایچکن پہلوانا ضروری تھا اس دور میں. تو جو 2 ہی آدمی تھے, ایک میں تھے, ایک اور تھے رانا چندر سنگھ منسٹر, وہ سمدی بھی تھے پرائم منسٹر کے. چلیں ابھی آتے ہیں, ایک تھوڑی سی بریک لے لیتے ہیں.